بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جناب سالت ماں تشریف آئے نا جناب زینب کی ولادت پہ، وہ فوراً کہا کہ یا علی میری نواسی کو میرے پاس لائیے۔ تو جناب امیر نے کہا سیدہ آپ کے بابا نے کہا کہ بچی کو لائیے۔ تو جناب اب دیکھیں آغوش کیسے چل رہی ہے، جناب سیدہ کے ہاتھوں سے جناب امیر کے، جناب امیر کے ہاتھوں سے جناب رسالت مآب کی آغوش میں۔ رسالت نے آغوش میں لیا، چوما، سوال کیا یا علی نام کیا رکھا؟ کہا یا رسول اللہ کبھی میں نے اور فاطمہ نے آپ پہ سبقت لی ہے؟ جو آپ نام رکھیں گے، حسن کا نام آپ نے حسن رکھا، حسین کا نام آپ نے حسین رکھا، اس بچی کا نام بھی جو آپ رکھیں گے وہی ہم رکھیں گے۔ تو جناب رسالت مآب نے فرمایا پھر میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں لوں گا، وہ جو فیصلہ کرے گا وہی اس بچی کا نام ہوگا۔ جناب جبرائیل نازل ہو کہا یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اس بچی کو کہیے زینب، یہ اپنے بابا کی زینت ہے، ہذہ زینب، یہ اپنے بابا کی۔ عزیزان گرامی علی جیسا باپ ہو، نہیں پہنچا سارا بھئی، کوئی عام سا باپ ہو، مجھ جیسا آدمی ہونا تو کہ بھئی یہ اپنے باپ کی زینت ہے، یہ میری بیوٹی ہے، میری یہ ہے وہ ہے، اور اگر دیکھیں ہم نام رکھتے ہیں ان کے ناموں پہ، وہ نام رکھتے ہیں پس منظر، وہ سب کچھ سوچتے ہیں پھر نام رکھتے ہیں۔ اگر وہ کہیں اور اللہ کہے یہ زینب ہے، اب سوچئے بی بی میں کتنی علم، حکمت، دانائی۔ دیکھیں کچھ ہیں اللہ کی دو صفات ہیں نا، دو طرح کی صفات ہیں، آپ نے توحید کے بحث اگر کبھی پڑھی ہو، صفات جلالی اور صفات جمالی۔ مجمع کی خاموشی جو ہے نا مجھے بڑا بات کا کنفیوز کرتی ہے، یہ توجہ سے سن رہے ہیں یا کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کی دو طرح کی ایٹریبیوٹس ہیں، جمالی اور جلالی۔ جمالی صفات یعنی مرسی آف اللہ، Allah's mercy، یہ اللہ کی بیوٹی، اور میجسٹی کی اس کی جو جلال کی صفات ہیں، جیسے اللہ کا قہر ہے۔ جیسے کسی نے سوال کیا یا علی رسول خدا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے تلوار نہ اٹھانے کا؟ کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کہا جو عالمین کے لیے رحمت ہو پھر رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار نہ چلے۔ کہا پھر یا علی آپ نے تلوار کیوں چلائے؟ کہا وہ رحمت الہی کا مظہر تھے، میں جلال الہی کا مظہر۔ توجہ ہے جانے گرا، وہ اللہ کی جمال کی صفات کا مظہر ہیں، یہ جمال کی جلال کی۔ توجہ، تھوڑی سی توجہ۔ تو عزیزان گرامی اب کربلا میں جناب سید الشہداء آئے، ان کی فتح کے لیے اللہ نے اقدام کرنا تھا۔ تھوڑی سی توجہ، مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، میں کیونکہ دیکھ رہا ہوں کہ میں پہنچا نہیں پاؤں گا۔ دیکھیں بعض کا جس کو انسان کمزور سمجھتا ہے نا، یہ کمزور ہے، یہ ویک ہے، اللہ اسی ویک سے کام لیتا۔ نمرود اپنے آپ کو بہت سٹرونگ سمجھتا ہے، اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کیا کرے گا تمہارا خدا نہیں مانوں گا تو؟ کہا وہ اللہ پروردگارہ کیا جواب دوں؟ کہا میں اپنی فوج بھیجوں گا۔ اس نے بڑے مضبوط بہت تھک والز تھیں، جو اس نے قلعہ اپنا کیسل بنایا تھا، لوہے کی جنگلے، اس نے کہا سب بند کر دو۔ کہا آپ نے خدا سے کیا فوج بھیجے اپنی، میں دیکھتا ہوں کیسے مقابلہ کریں گے میرا۔ کہا پروردگارہ تو نے کہا تھا فوج بھیج دے، تو ماسکیٹوز آ گئے، نہیں ہے لوگ۔ اب کتنا بڑا نمرود، کتنا چھوٹا سا مچھر۔ فرعون، اس نے نمرود نے کہا ابراہیم یہ کیا ہے؟ کہا میرے اللہ کی فوج۔ اب وہ کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے، دھکے دے رہا ہے، مچھر ختم ہی نہیں ہو رہے، ایک مچھر ناک میں گیا اتنے بڑے نمرود کو مار دیا، نہیں ہے لوگ۔ توجہ، فرعون کتنا بڑا تھا، ایک چھوٹی سی ویو آئی، اس نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا، ڈوب گیا۔ اللہ سے لڑ رہا تھا، انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، ڈوب گیا۔ رسول خدا کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، سب سے چھوٹے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، سکن کے داغ تھے، چھوٹا سا قد تھا، جب سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے نا وہ کھڑے ہوتے تھے، لگتا تھا وہ بھی بیٹھے ہوئے، اتنے شارٹ تھے، پتلی پتلی ٹانگیں تھی۔ ابو جہل کے غلام رہے تھے، جیسے ابو جہل گرا نا کہا میں اس کا گلا کاٹتا ہوں،
مارنے گئے، ابو جہل نے کہا او غلام کے بیٹے، مر رہا ہے یہ بھی، او غلام کے بیٹے، کسان کے بیٹے، کیا بات ہے، کیوں آیا؟ کہا تیرا سر کاٹنے۔ کہا کوئی قریش کا سردار نہیں ہے مجھے مارے؟ اللہ نے کہا نہیں، اس کو اتنا ذلیل کروں گا تاکہ جہنم میں بھی کہہ نہ سکے مجھے علی نے مارا تھا۔ توجہ، ایک چھوٹے سے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود جو ضعیف، کمزور، لاغر، افریقہ سے تھے، انہوں نے مارا۔ توجہ، جناب سید الشہداء حضرت عباس کا بڑا روب تھا، یزید ملعون نے کہا میں نے سب کو مار دیا، گھیر کے مار دیا، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا جس بی بی کو تو سمجھ رہا ہے نا بوڑھی ہے، کمزور ہے، رسیوں میں ہے، کمر ٹوٹ چکی ہے، وہ تیرے دربار میں تجھے شکست دے گی۔ یزید کیا کہہ رہا تھا، یہ زینب کیا بگاڑ سکتی ہے، میں نے عباس کو مار دیا۔ جب پہنچے نا دربار یزید کے اندر تو بچے ڈرنے، اچھا یہ وہ ہے جس نے امام حسین کو مارا؟ تو سارے بچے امام جناب زینب کے پیچھے آئے، کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یزید نے خطاب کیا جناب زینب سے، کون ہیں آپ؟ بیوی نے کہا تیرے سوال کا جواب نہیں دیتی۔ توجہ، یہ کس کی بیٹی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بیوی نے جواب نہیں دیا۔ علی کی بیٹی ان میں کون ہے؟ اس نے اشارہ کر کے پوچھا ان میں علی کی بیٹی کون ہے؟ بیوی نے جواب نہیں دیا، کہا کوئی جواب نہیں دے، کچھ نہیں کر سکتا یہ۔ پھر اس نے سلام کیا، سلام ہو آپ پہ، بیوی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے پوری کوشش کر لی ہے مجھے جواب دیں، بیوی نے جواب نہیں دیا۔ توجہ، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب، لیکن مسلمان کے سلام کا جواب، بی بی سلام کا جواب نہ دے کے بتا رہی ہیں میں اسے مسلمان نہیں سمجھتی۔ نبی کی نواسی جسے مسلمان نہیں سمجھتی مسلمانوں، اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ جناب زینب نے جواب نہیں دیا، بار بار بولتا ہے، بات کرتا ہے، بٹھا دو قیدیوں کو۔ بی بی نہیں بول رہی، اس کے دربار میں نہیں بولوں گی۔ مولا سجاد کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے، کیوں؟ جمعے کا دن تھا، ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا، اس میں جناب امیر کے خلاف اس نے کلام کیا، پھر مولا حسین کی توہین کی، مولا علی کی توہین کی، پھر مولا حسین کی۔ اب امام سجاد کھڑے ہو گئے، کہا ایھا الخاطب، خطیب نہیں کہا اسے، خطیب خطبہ دینے والے کو کہتے ہیں، کہا ایھا الخاطب، وہ کلام کرنے والے، وہ اسپیکر، اشتریتا سخط الخالق برضا المخلوق، تو نے یزید جیسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، تو نے میرے جد کی توہین کی ہے، میرے دادا علی مرتضیٰ کی، میرے بابا کی۔ یزید نے فوراً کا جلاد سے بٹھاؤ اسے، سجاد کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، بٹھاؤ، قیدی ہے۔ انہوں نے زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، طوق میں مولا کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ جناب زینب اب تک نہیں بولنی تھی، لیکن دیکھا امام وقت کو اجازت نہیں ہے بولنے کی، تو ان کی ذہن میں سیرت تھی جناب سیدہ کی کہ جب اس وقت کے علی پہ وقت آیا تو جناب سیدہ دربار گئیں، آج اس وقت کے علی کو روکا گیا، یہ ثانی زہرا ہیں۔ بی بی نے فوراً قیام کیا، اب جیسی بی بی کھڑی ہو گئی نا تو یزید نے فوراً جلاد سے کہا تازیانے مارو، بٹھاؤ، بولنے کی اجازت نہیں۔ اب تک وہ بولتا تھا، بی بی نہیں بول رہی، جواب نہیں دیتی، وہ بلندی پہ بیٹھا تھا، بی بی ایک چبوترے پہ جہاں ساری بیبیاں تھیں بندھا ہوا تھا سارا، ایک مرتبہ بی نے سر اٹھایا، کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے؟ تو یبن الطلقاء، طلیق کی جمع ہے طلقاء، طلیق کہتے ہیں جب دو لوگوں میں جنگ ہو، ایک دوسرے کو گرا دے اور گرا کے کہے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، نہیں ماروں گا، چھوڑ دیا، نہیں ہے لوگ۔ جب دو لوگوں میں جنگ ہوتی ہے نا میدان جنگ میں، تو ایک جب دوسرے کو گرا لیتا ہے مارتا نہیں ہے، کہتے جا چھوڑ دیا، تو جسے چھوڑ دیتا ہے نا کہتے ہیں طلیق، اسے چھوڑ دیا۔ اب بی بی نے کہا یبنت طلقاء، بھول گیا فتح مکہ؟ تیرے دادا دادی سارے خاندان کو میرے بابا علی نے چھوڑ دیا تھا۔ توجہ ہے کہ میرے ساتھ؟ یبنت طلقاء، او یزید تو روکے گا؟ بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے؟
روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ یزید نے ایک مرتبہ کہا روکو، سارا دربار کھڑا ہو گیا۔ یزید یہ خاتون ہے، بی بی ہے، قیدی ہے، بوڑھی ہے، کیا کر سکتی ہے؟ بولنے دے۔ کہ تمہیں نہیں پتا یہ جس خاندان سے ہے نا، جب ان کے خاندان کا ایک آدمی بولتا ہے وہ ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا ہے۔ یہ یزید کے الفاظ ہیں۔ اس نے کہا ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں کر سکتی، یہ قیدی ہیں، بولنے دے۔ اب یزید مجبور ہو گیا، سارا دربار اس کا، 700 لوگ سب شور مچا رہے ہیں۔ اس نے جلاد سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ بی بی نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، کہ میں بتاتی ہوں، میں باغی کی نہیں، نواسہ رسول کی بہن۔ رسول خدا کا تعارف کروایا، جناب امیر کا تعارف کروایا، اپنے بھائیوں کا تعارف کروایا، پھر بتانا شروع کیا میں کون ہوں۔ پھر ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، کہا یا یزید، رسول خدا کی حدیث ذہن میں رکھیے گا، آپ فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجار، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ حق بات کو ظالم و جابر کے سامنے بلند کرنا۔ To raise your voice against the oppressor is the greatest of jihad۔ یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جناب زینب سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں۔ اب ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھا کہا یا یزید کد کیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اب میں تھوڑا سا ڈسکرپشن دوں گا آپ کو۔ جب بیوی آ رہی تھی نا تو یزید کیا کر رہا تھا، اس کے سامنے شراب رکھی تھی، he was drinking and he had some papers of the Holy Quran he was reading and then he was saying some poetry، وہ کچھ اشعار پڑھ رہا تھا۔ لعبت ہاشم بالملک فلا وحی نزل ولا ملک جاء، بنی ہاشم played a game، بنی ہاشم نے کھیل کھیلا، کہہ دیا ایک انسین خدا ہے، کوئی خدا ہے دیکھا ہی نہیں کسی نے، محمد نبی ہیں، کوئی فرشتہ ہے جبرائیل وحی لے کے آتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، جھوٹ ہے۔ میرے وہ اجداد جو بدر میں مارے گئے، اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ آج مجھ پہ پراؤڈ ہوتے، وہ فخر کرتے، میں نے بدلہ لے لیا ان کا، میں نے محمد کی نسل کو مار دیا، میں نے بدلہ لے لیا۔ مذاق اڑا رہا تھا، شراب پی رہا تھا۔ توجہ، وہ قرآن کا تمسخر کر رہا تھا، یہ اللہ کا کلام نہیں، نہ خدا ہے نہ نبی، کچھ نہیں مانتا تھا۔ جناب زینب نے فرمایا او یزید تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، تیرے میں اگر اور ہمت ہے تو ہمت لگا دے۔ پھر بی بی قسم کھاتی کہتی واللہ، دیکھیں عام بات نہیں ہے، رسول کی نواسی ہیں، قسم کھا کے اتنی بڑی بات کر رہی ہیں۔ اب وہ سارے لوگ تعجب کر رہے تھے، آج آپ سن رہے ہیں نا اس لیے آپ کو تعجب نہیں ہو رہا، وہ سب کہہ رہے تھے کیا کہہ رہی ہیں، نبی کی نواسی ہو کے اتنی بڑی قسم کھا لی۔ واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ 700 لوگ سوچ رہے تھے ارے بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، یہ مٹ گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں، نبی کی نواسیوں کی اللہ کی قسم کھا رہی ہیں۔ بی بی کہہ رہی تھی نہیں، تم آج دیکھ رہے ہو حکومت یزید کی، تخت یزید کا، سکہ یزید کا، فوج یزید کی، ہم قیدی، زور اس کا، لیکن یاد رکھو کل یہی دمشق ہوگا، نہ اس کی حکومت ہوگی، نہ اس کا سکہ ہوگا، نہ اس کی فوج ہوگی، نہ اس کا نام ہوگا، نہ نشان ہوگا۔ ہر جگہ دمشق میں لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ ہر جگہ جناب زینب کا نام ہوگا، جناب زینب کے نام سے لکھ ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، ناٹ بنو امیہ، ناٹ یزید۔ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب لوگ سوچ رہے تھے ہوگا نہیں ہوگا۔ توجہ، اتنی طاقت لگائی جناب زینب نے کہ ایک مرتبہ یزید سے ایک مرتبہ کہا، بی بی نے کہا کہ وہ میرا بھائی یہ جس کا سر رکھا ہے وہ باغی نہیں تھا۔ بی بی کے خطبے سے پہلے جانتے یزید کیا کہہ رہا تھا، یہ باغی تھے، they were traitors and traitors in every country even in Britain have to be, they are criminals, yes, they're stripped of their nationalities، ان کی نیشنلٹی چھین لی جاتی ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا، حسین باغی تھے یعنی واجب القتل تھے۔ جناب زینب کا خطبہ تمام ہوا، اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو۔ نہیں ہے لوگ، لیکن آج تک بہت سے ہمارے مسلمان بھائیوں میں پیش کرتے ہیں نہیں یزید نے تو خود ہی کہا میں نے نہیں مارا، وہ ڈر گیا تھا، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا میں نے نہیں مارا، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، عمر سعد نے مارا۔ جیسے ہی اس نے کہا نا عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد نے مارا، بی بی نے فوراً مولا حسین کے سر کو دیکھا، کہا بھیا گواہ رہنا
میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا. I have made your murderer plead guilty in his own court, in his own palace. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھائی پہلے کہہ رہا تھا باغی تھے یعنی وادل. He was first saying that he was a traitor. I killed him, it was justified. Now he was saying I didn't kill him, meaning he was admitting it was a sin to kill Hussein. He admitted it was a crime. Who made him admit? کس نے کنفیس کروایا یزید سے؟ زینب کبریٰ کے خطبوں نے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ سوچ رہا تھا میں نے عباس کو تو مار دیا، سب سے زیادہ ڈر عباس کا تھا. اللہ نے کہا تو کیا سمجھتا ہے، زینب عباس ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے خطبہ دیا، سارا ماحول بدل گیا. اس نے فوراً کہنا چھوڑی میں نے نہیں مارا. اس کا مطلب ہے ماننے لگا جرم تھا. اب جب سارا ماحول بدلا نا، سارے درباری کہنے لگے یزید تو نے کیا کیا؟ بی بی نے کہا رک جاؤ. فوراً مولا سجاد کو دیکھا، کہا قم یا سیدی و مولا، او مائی ماسٹر، او مائی امام، اسٹینڈ اپ اینڈ ڈیلیور یور سرمن. نہیں ہے مجمع بھائی توجہ. جناب زینب نے مولا سجاد کو دیکھ کے کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، کھڑے ہو جائیے، خطبہ دیجئے. مولا سجاد ہیں جوان، he is only 23, she is 56. نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ. سارا دربار مولا سجاد کو نہیں جانتا. جناب زینب نے سارے دربار سے منوا لیا میں باعظمت ہوں. اب ہر آدمی کہہ رہا تھا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے. بی بی نے کہا مانتے ہو یہ میرا بھی امام ہے. اب جب سب نے کہا ارے یہ ان کا امام ہے، سنو تو صحیح انہوں نے کیا کہنا جو ان کا امام ہے. بی بی قم یا سے، کھڑے ہو جائیے. توجہ، یہی جملے ہیں حضرت ابو طالب کے دعوت ذوالعشیرہ میں رسول خدا کے لیے. جب 3 دن دعوت دی نا، پہلے دن ابو لہب نے کہا چلو کھانا کھا لیا، یہ میرا بھتیجا جادوگر ہے. دوسرے دن پھر، تیسرے دن جناب ابو طالب نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، کہا بیٹھ جا. اسے بٹھایا، کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، میرے آقا، کھڑے ہو جائیے، خطبہ دیجئے. رسول خدا سے جب خطبہ دلوایا تو حضرت ابو طالب نے بھی کہا میرے آقا، میرے مولا. جناب زینب نے مولا سجاد کو بھی کہا میرے آقا، میرے مولا. انداز وہی ہے جو دادا کا تھا اور شکست بھی ویسی ہی دی ہے جیسی حضرت ابو طالب نے ابو لہب کو دی تھی. آج جناب زینب نے وہی انداز اپنایا، کہا میرے آقا، میرے مولا، اب آپ خطبہ دیجئے. اب سارے دربار نے کہا یزید بولنے دو. اب یزید کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا کہ کہتا روک دو. توجہ، اب ایکسکیوز نہیں تھا تو اب خاموش ہو گیا. جیسے مولا سجاد کھڑے ہوئے نا تو اب مجمع کہنے لگا آپ ممبر پہ آ جائیں. تو امام نے ممبر کو ممبر نہیں کہا حاضر آوت، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. آوت کہتے ہیں لکڑیوں کے ڈھانچے کو. بھئی یہ ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھانچہ، کیونکہ علی کی توہین ہوئی ہے. ممبر وہ ہے جہاں سے علی کی فضیلت بیان ہو. ابھی توہین ہوئی ہے، یہ تو لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ ممبر پہ آ جائیں، آپ بولیے. امام آئے اور پھر خطبہ دیا. انا ابن مکہ و منا، انا ابن قاب قوسین او ادنا. بڑا تفصیلی خطبہ ہے امام سجاد کا. وقت تمام ہو چکا، 2 جملے سن لیجیے. امام سجاد علیہ السلام نے طویل، بہت ایک خوبصورت خطبہ دیا. اور خطبہ یزید نے روکنے کے لیے کیا کیا؟ میرے بھائیوں نے کہہ دیا، اذان دلوا دی. کیا کیا؟ مؤذن سے کہا اذان شروع کر. اب وہ دیکھ چکا تھا کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے منوا لیا، میں اور کچھ کر نہیں سکتا، جلاد بلا نہیں سکتا. تو اس نے کہا ان کے خطبے کو صرف اذان روک سکتی ہے. نہیں ہے لوگ، توجہ، اذان بھی انہی کے گھر کی تھی. یزید بھی جانتا تھا اذان ہی روکے گی. اذان جیسی دلوائی امام نے کہا خطبہ روک دیتا ہوں. اس نے کہا اللہ اکبر. امام نے فوراً کہا جل جلالہ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک جا. اب امام نے کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ بتا کس کے جد کا نام ہے؟ یزید خاموش، کیونکہ وقت تھا ہی نہیں اذان کا. امام نے اس لیے اذان کو رکوایا. کہا مؤذن رک ذرا، یزید بتا کس کے جد کا نام ہے؟ تیرے جد کا یا میرے جد کا؟ اگر تو کہتا تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے.
اور اگر کہتا میرے جد کا نام ہے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا؟ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اگر آپ تصور کریں تو یہ ساری حکمت و دانائی اور وزڈم تھی جناب زینب کبریٰ کے. یہ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری ایک موومنٹ کا نام ہے، اور اس موومنٹ کی بنیاد رکھی ہے جناب زینب کبریٰ نے. پوری دنیا میں حق کی پہچان کا نام عزاداری. جناب زینب نے کہا، یہ آپ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ایموشنز کا نام عزاداری ہے. ہاں، اس میں ایموشنز ہوتے ہیں، رونا ایموشن سے آتا ہے، ماتم ایموشن سے ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وزڈم ہے جس بی بی نے بنیاد رکھی ہے. ہر آدمی رونے والے سے پوچھتا ہے رو کیوں رہے ہیں آپ، ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں ہے لوگ. ہنسنے والے سے ہر آدمی نہیں پوچھتا ہنس کیوں رہے ہو؟ نہیں ہے لوگ. دیکھیں، جو آپ کا غیر ہے اس کو آپ کے ہنسنے سے کچھ نہیں، جو آپ کا جیلس ہے اس کو ہنسنے سے کچھ نہیں، جو دشمن ہے اس کو کچھ نہیں، جو دوست اور مخلص دوست ہے صرف وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے. لیکن غم میں ہر آدمی پوچھتا ہے کیا بات ہے، غم کس بات کا؟ دشمن بھی ہوگا تو سوال کرے گا. نہیں ہے لوگ، ایسا ہے یا نہیں؟ خوشی میں صرف اپنے آتے ہیں، غم میں سب پوچھتے ہیں غم کس بات کا. جناب زینب نے کہا اتنا زیادہ اس غم کو مناؤ کہ ہر دشمن بھی پوچھے کیا بات ہے. اور جب لوگ پوچھیں گے تو میرے بھائی کا نام آئے گا. جہاں میرے بھائی کا نام آئے گا تو خود بخود دلوں میں محبت و عظمت آئے گی، اور جو حسین کی عظمت کو مانے گا وہ رسول خدا کا ہو جائے گا. جو رسول خدا کا ہو جائے گا وہ اللہ کو مانے گا. جناب زینب نے پوری موومنٹ دی ہے، اس موومنٹ کا نام ہے عزاداری. وقت تمام ہو چکا ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی، آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کریں. پروردگارا تجھے واسطہ تیری کنیز خواف حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، ان کی عظمتوں کا واسطہ، ان کی مظلومیت کا واسطہ، انہوں نے جو پورے مسلمانوں پہ احسان کیا اس کا واسطہ، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما، ہم سب کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. پروردگارہ عراق و شام کے روضوں کی حفاظت فرما. ہمیں دوبارہ جناب زینب کی زیارت نصیب فرما.